اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا سا سامان ہے۔ اگر تم پوچھ نہیں کرو گے، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب انہیں کافروں نے ان کے وطن سے نکال دیا تھا اور وہ ان دو میں سے دوسرے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے مشقت ہو یا آسانی، ہر حال میں نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ آیتیں غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک ملک شام کے قریب آخری سرحدوں پہ ہے، حجاز کی طرف۔ حجاز مدینہ آج کا جو سعودی عرب ہے، اس کے جو آخری سرحدیں ملک شام کی لگتی ہیں، وہاں کہ آج بھی تبوک کے نام سے جگہ موجود ہے۔ ملک شام سے تاجر لوگ تجارت کر کے واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ روم کا بادشاہ ہرقل وہ بڑی فوجی تیاریاں کر رہا ہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے اپنی فوج کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے دی ہے اور بڑی خوب تیاریاں کر رہا ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتظار کیے بغیر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ زمانہ قحط سالی کا زمانہ تھا، شدید قحط سالی تھی، تنگ دستی تھی، یہاں تک کہ 2 آدمی ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے، ایسی تنگ دستی تھی۔ اور پھر ملک شام کا سفر، تبوک کی طرف سفر بھی بہت دور کا تھا، اور اس وقت فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جب مدینہ تشریف لائے تو ابھی کچھ ہی دن میسر آئے تھے مسلمانوں کو سکون کرنے کے۔ تو ایسے میں اب پھر تبوک کی طرف جانا تھا، اور وہ بھی بہت دور تھا، گرمی پڑ رہی تھی، آسمان سے بھی گرمی پڑ رہی تھی، زمین بھی آگ اگل رہی تھی، اور آگے جہاں جانا تھا وہ سفر ایسا تھا کہ صحرا، جہاں دور دور تک پانی کے ملنے کا نام و نشان نہ تھا، اور گرمی، تپش، دھوپ، لو، یہ سارے مسائل۔ اور اس سے پہلے تو مسلمان جتنے جنگیں کر چکے تھے وہ سب حجاز کے اندر تھی، عرب کے اندر تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جو ایک بڑی سپر پاور سے لڑنے والے مسلمان تیاری کر رہے تھے۔ تو کچھ ان وجوہات کے بنا پر لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا دشوار ہو رہا تھا، اور پھر بھی اس کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا جمع ہو گیا، اور منافقین جو تھے وہ پہلے ہی جی چراتے تھے، منافق تھے، منافق اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے، منافق اس غزوے سے دور رہے، اور ان میں منافقوں میں سے کوئی بھی شخص وہاں نہیں گیا۔ اور اس غزوے میں اب جہاں اتنا دور جانا تھا تو ایسا جب تنگ دستی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مالی تعاون کرنے کا حکم فرمایا، اور دوسرے قبیلوں کو بھی آپ نے مالی طور پر تعاون کرنے کا حکم فرمایا۔ تو ایسا موقع پر بہت سارے صحابہ کرام نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنا تمام مال قربان کر دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ترغیب دے رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ پالان کے ساتھ میری طرف سے اس غزوے میں میرے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، پھر 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر اعلان کیا، اور فرماتے ہیں اعلان کیا، بعد میں جب دینے کی باری آئی تو اس سے کئی گنا زیادہ دیا۔ 900 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ پیش کیے اور 100 گھوڑے دیے۔ 900 اونٹ اندازہ لگیں کتنا زیادہ ہے۔ اس وقت ایک اونٹ کی قیمت آپ مارکیٹ میں معلوم کریں کیا چل رہی ہے، تقریباً 15-18 لاکھ ایک اونٹ کی قیمت ہے اس وقت۔ تو اس زمانے میں 900 اونٹ دیے، اللہ اکبر، پھر 100 گھوڑے دیے۔ اس وقت گھوڑے کی بھی قیمت معلوم کریں، ایک گھوڑے کی قیمت وہ کتنی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ اونٹ گھوڑے دینے کے بعد 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان دیا، 10,000 مجاہدین کو 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان دیا، اور کھانے پینے کے اخراجات اس کے علاوہ۔ اسی طرح اور بھی کئی سارے صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی دل کھول کر اپنا مال خرچ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ موقع تھا تو میرے دل میں خیال آیا، اور اس وقت اتفاقاً میرے پاس مال بھی تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، ان سے آگے بڑھ جاؤں گا اللہ کی راہ میں، نیک کام کرنے، مال خرچ کرنے میں۔ میں آدھا مال لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا گھر کے لیے چھوڑا ہے، یعنی جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی اور گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میرے بعد صدیق اکبر آئے اور وہ سارا سامان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو اس غزوے میں صحابہ کرام نے مال خرچ کیا اور اتنا دور کے لیے گئے بھی۔ تو اچھا یہ آیات مبارکہ جو آج ہم پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں آج اس کی بہت ضرورت ہے مال کے ساتھ جہاد کرنے کی۔ مسجد اقصی، فلسطین، غزہ، رفح، یہ جو علاقے ہیں جہاں جہاں پہ آج اس صدی کا بہت بڑا جہاد ہو رہا ہے، وہاں کے لیے ہم مالی طور پر تعاون کریں، اور اپنے سے، اپنے رشتہ داروں سے، جن سے بھی بن پڑے انہیں ہم ترغیب دیں کہ اب وہاں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو زخمی ہے، مسلمان جو ہسپتالوں میں ہیں اور جو خیموں میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، ان کے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی عمارتیں گر گئی، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، اور جو ہسپتالوں میں ہیں ان کے ہسپتال ان پر بمباری ہو گئی، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے گھر والے، ایک ایک خاندان کے کئی افراد شہید ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جو مظلوم ہیں بیچارے، جن کو کھانے کو نہیں ہے، بیچارے بھوکے ہیں، ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ہم یہاں سے ان کے لیے مدد بھیجیں، اور زخمیوں کے لیے بھی بھیجیں اور مجاہدین کے لیے بھی بھیجیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، آج ہمارے پاس بھی موقع ہے ہم اس امت کو تنہا نہ چھوڑیں، ایسے مظلوم مسلمانوں بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی کی طرف جاؤ، اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم وہاں چراغ جلانے کے لیے تیل ہی بھیج دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس زمانے میں تیل کا تھا، اس زمانے میں تیل جلتا ہی نہیں ہے۔ تو آج بھی مسجد اقصی میں جہاں تیل جمع کیا جاتا تھا آج بھی کنواں موجود ہے، اور اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس زمانے میں نقدی مال کی ضرورت ہے۔ ہم آن لائن طریقے سے ان کے پاس پیسے بھیجتے ہیں، کیونکہ بہر ملکوں سے جو سامان، امداد، کھانے پینے کی اشیاء بھیجی جاتی ہیں وہ راستے میں بہت سارے لوگ روک لیتے ہیں، اور یہودی روکتے ہیں، پھر ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان کی اسرائیلی فوجیں بھی اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیتی۔ مصر کی طرف سے بھی انہوں نے راستے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایسے طریقے سے بھیجتے ہیں
کہ جو بہت ہی ایک خاص ٹرک کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں. ہم آن لائن ان کے پاس ڈائریکٹ پیسے بھیجتے ہیں اور پھر وہاں جو ایک ہوتے ہیں اسمیگلر وہ جو یعنی چوری چھپے جو سامان اندر پہنچاتے ہیں، تو ہم جب پیسے بھیجتے ہیں تو وہ جو چوری چھپے لوگ سرحد پار کر کے سامان بیچتے ہیں، یہ لوگ ان سے پھر اپنا سامان پیسوں سے خریدتے ہیں، جو کہ پھر جائز طریقہ ہے. تو اب وہ ہم ایسے طریقے سے ان کے پاس پیسے بھیجتے ہیں کہ وہ سامان خود ہی خریدیں اور پھر وہ سامان خود خرید کے پورا ایک ادارہ بنا ہوا ہے اور ادارے کے طور پر ہی پیسے وہاں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ پھر سامان خریدتے ہیں. پھر جو خیموں میں لوگ بیچارے بھوکے رہ رہے ہیں ان کو دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یار احساس کرنا چاہیے، بہت زیادہ احساس کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس تکلیف کرب کے عالم میں ہے اور ہم مزے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں. ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے. ہم سوچیں ہمارا بچہ بیمار ہو تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، رات کو 2-2 3-3 بجے لے کے اپنے بچوں کو ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں ان کے علاج کے لیے. ان کے بھی تو بچے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہے، وہ خود بھی زخمی بھی جا رہے ہیں، ان کے خاندان والے شہید ہو گئے. ہم ان کا احساس کریں اور ان کی مدد کریں. اور فضیلت سنیں کہ جو مجاہد کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے گا تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر بار کی نیک نیتی سے خبر گیری کی تو وہ بھی خود جہاد کرنے والوں کی طرح ہے. یعنی جو مجاہد جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے گھر والے ہیں جو ان کی نیک نیتی سے خبر گیری کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے سامان کی، ان کے ضروریات کی، راشن وغیرہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہاد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا غازی یعنی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے جو مجاہد کی مدد کرے اس کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب ہے، مدد کرنے والے کے لیے ڈبل ثواب ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لازمی اس میں حصہ ملائیں. اور وہ حدیث جو پیش کی گئی کہ مسجد اقصی کی طرف چراغ جلانے کے لیے کم از کم تیل ہی بھیج دیا کرو، ان حدیثوں کو بھی ہم سامنے رکھیں. اور ویسے بھی صدقہ خیرات کرنا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور خصوصاً مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا بڑا کام کیا ہے جو اللہ کے قریب بننے کو کر دے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا وہ کام ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے جلدی قریب کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں. جزاک اللہ.